بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل رب أتأذن لنهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام عليك يا أمين وحي الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا فاذا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آگے تشریف لیں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اہل محفل السلام علیکم۔ حضرات، یہ محفل مقاصد کا جو انعقاد کیا گیا ہے سوداگران میں، اس محفل میں بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت محنت کی اور دیکھ کر بہت خوش ہوا جو محنت کی ان لوگوں نے۔ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد وآل۔ 4 مصرع سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل۔ مومنوں، حسن حسانے کی رات آئی ہے، علی کا جشن منانے کی رات آئی ہے، علی کا جشن منانے کی رات آئی ہے، تو جلاؤ کتنا جلا سکتے ہو چراغوں کو، جلاؤ کتنا جلا سکتے ہو چراغوں کو، منافقوں کو جلانے کی رات آئی ہے، جلاؤ کتنا جلا سکتے ہو چراغوں کو، منافقوں کو جلانے کی رات آئی ہے۔ اور 4 میں سے درج کرتا ہوں کہ جشن مولائے دو عالم میں یہاں پر کوئی ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو، جشن مولائے دو عالم میں یہاں پر کوئی ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو، یہ آمد حیدر ہے چراغوں کے سوا کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو، یہ شب آمد حیدر ہے چراغوں کو سوا کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو۔ آئیے حضرات من اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں، شیمی سلموں کی وہ آئے اور نوزانہ خریش پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ایک بہت بڑی نعرہ سلوات کا سہارا میں۔ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، او باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، او باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام، میرے بھائی۔ ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کوئی، مرتضیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی حکومت پہ۔ وہ عشق حیدر پہ میسم چڑھے دار پر، عشق حیدر پہ میسم چڑھے دار پر، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، ایسی
ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام، اور تیر گردن پہ ہے اور لبوں پہ ہنسی، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام۔ او قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں، او قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں، ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بہت بلند صلوات وہ جشن شب پہ کھل کے لوٹاتے ہیں جو، وہ جشن شب پہ کھل کے لوٹاتے ہیں جو، ایسے لوگوں کی دولت پہ لاکھوں سلام، ایسے ایک بات میں یہ تھے شیخ محمود جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سلام کا زمانہ پیش کر رہے تھے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے۔ آئیے امام زمانہ سے اجازت دیتے ہوئے امام زمانہ کے حوالے سے چاہت سے عرض کرتا ہوں کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو آتا نہیں مردہ کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا علی کا شعر ہے اس کی کوئی مثال نہیں، علی کا شعر ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں، اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ آنگن ملا مچان ملا چھت نہیں ملی، آنگن ملا مچان ملا چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی۔ ناظر باز آئیے حضرات اس کے بعد میں اشیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ موعظہ سننے سے نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، دونوں ہاتھ بلند کریں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، حیدر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر، حیدر حیدر فاتح خیبر کعبے کا گوہر، حیدر حیدر۔ ارے وقت ظہور قریب جو آیا، جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ در، حیدر حیدر حیدر۔ ارے حیدر سے منسوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا، دیکھ لو خود کعبے میں جا کر، حیدر حیدر حیدر۔
ارے پڑھ دے اگر زندہ کا جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ زندہ کرے پھر مار کے ٹھوکر حیدر حیدر نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر حیدر ارے ناد علی پڑھ کر جو پکارا پلکیں ادھر جھپکی اور آیا کرنے مدد بس ایک صدا پر حیدر حیدر گر الف سے لو انسان علی بے سے کعبے برہان علی تے سے تطہیر کی جان علی سے ثقلین کی شان علی ہر معافی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جوان علی مقدور علی تقدیر علی قیس قتم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسن جوان علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی واجد بھی علی اور زے سے ہے زاہد بھی علی بے بدر علی باقی بھی علی سچا سجا قافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور ذات سے ضامن فکر علی تو اس سے طرفین میں نور علی جو سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نامہ علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فے سے فضل ربی بھی علی میرے قاف سے قبلہ علی علی کر کاف سے کعبہ علی علی غلام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی بات فضا ہے علی ہے مین سے شان ماں بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی سن لو عین اللہ بھی علی اور یہ سعد اللہ بھی علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان انی قولین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں تاقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفعت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر پہ نور سیات علی پروانے کل سرات علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈھالی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تعیز علی ہن مست ملنگ رقید علی حامد حماد حمید علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے ابر کرم بھی علی علی احمد کا برم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کے جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی سلوات صلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولائے قمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی ولیوں سے بڑھ کر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی تو خبر کے باہر جو کر لے تو خبر کے باہر جو کر لے تیری خبر کے اندر علی 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 ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نعرہ ہر لمحہ دم مست قلندر حیدر ایک بہت بڑا صلوات نظام عقیدت پیش کر رہے تھے چار سے نظر کرتا ہوں کہ غازی خطیب عابد زاہد سقی کریم غازی خطیب عابد زاہد سقی کریم مومن کا بولتا ہوا کردار ہے غازی خطیب عابد زاہد سقی کریم مومن کا بولتا ہوا کردار ہے علی تو گر کر زمین پر بوندے پسینے کی دکھ گئی محنت کشوں کا قافلہ سالار ہے ایمان بھی اسلام بھی مشکل بھی کشا بھی حیدر بھی یہ سرور کی دعا بھی تو دارین میں ہمسر نہیں کوئی بھی ولی کا بس ایک محمد جو مولا ہے حیدری حیدری نعرہ صلوات دارین میں ہمسر نہیں کوئی بھی ولی کا بس ایک محمد ہے جو مولا ہے علی کا بس ایک محمد ہے جو مولا ہے علی کا لیجئے اللہ اگلے جائے کا استقبال میں انچارج سے کر دوں ایک سلوات میں محمد
आइए हज़रात, एक और सलवात भेजिए मोहम्मद अली का काम ही मुश्किल कुशाई है मुझे। देखिए काफी कम तादाद है, लेकिन मैं उसमें शेर अच्छे आपको सुना दूंगा। अली का काम ही मुश्किल कुशाई है मोजिज़, पढ़े जो वक्त तो लग पर ये नाम आता है। अली है सबका किसी एक का नहीं है अली, अली है वो जो जमाने के काम आता है, अली है वो जो जमाने के काम आता है। आइए हज़रात, इन अशार के साथ मैं खैम साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और रज़ाना की रस्में करें। नारे हैदरी, नारे तलवार, नारे सलवात। अली आज महफिल में आए हुए हैं, अली आज महफिल में आए हुए हैं, मेरे घर की ज़ीनत बनाए हुए हैं, उन्हीं का ये सब नूर फैला हुआ है, उन्हीं का ये सब नूर फैला हुआ है, ये नूरे खुदा के बनाए हुए हैं, अली आज महफिल में आए हुए हैं। नारे सलवात। आग पानी हवा ये मिट्टी से, आग पानी हवा ये मिट्टी से, जिस्म आदम को जो अता कर दे, ऐसा कादिर हुसैन उतरा है, ऐसा कादिर हुसैन उतरा है, जो हैवानों को मरकता कर दे, काबा को हुसैन जिसका झूला है, और सवारी रसूल होता है, अर्श पे फातिमा नमाज पढ़े, फिर इसका नुज़ूल होता है, फिर इसका नुज़ूल होता है, दस्ते हैबत में तेग थामे तो जिस्म अपने को मुर्तज़ा कर दे, घर ये ज़हरा की ओढ़ ले चादर, नूर अपने को किबरिया कर ले। नारे सलवात। कमाल देखा था दस्ते अली का खैबर में, कमाल देखा था दस्ते अली का खैबर में, पलटता था तो फिर आफताब क्या करता, बचा ली दीन की इज़्ज़त अली को दे के अलम, बचा ली दीन की इज़्ज़त अली को दे के अलम, न जाने और वो खाना खराब क्या करता, गमे हुसैन की दौलत अगर नहीं मिलती, गमे हुसैन की दौलत अगर नहीं मिलती, मैं खाली सजदों का लेके सवाब क्या करता, दरे रसूल की तालीम याफ्ता हम थे, फरिश्ता हमसे लहद में सवाल क्या करता। सजे नारे सलवार। नशे में जिसने पढ़ा दी जुमे की बुध को नमाज, नशे में जिसने पढ़ा दी जुमे की बुध को नमाज, वो
حد سے زیادہ پیے تھا شراب کیا کرتا. سجے گھروں سے جو تارے نے منہ کو پھیر لیا, کلیجہ بھن کے نہ ہوتا کباب کیا کرتا. نعرہ سلوات. ہم سے شان نبی کی بات کرو, ہم سے شان نبی کی بات کرو اور نہ کوئی کسی کی بات کرو. ہم سے شان نبی کی بات کرو اور نہ کوئی کسی کی بات کرو. اور آج کا دن بڑا مبارک ہے, صرف مولا علی کی بات کرو, صرف مولا علی کی بات کرو. سجاد حزی اپنی زباں کھول رہے ہیں, سجاد حزی اپنی زباں کھول رہے ہیں, منبر پہ کھڑے جیسے نبی بول رہے ہیں, اور دربار کے سب سورما سر اپنا جھکائے چلا کے یہ کہتے ہیں علی بول رہے ہیں, چلا کے یہ کہتے ہیں علی بول رہے ہیں. نعرہ سلوات. نبی کی طرح شان و شوکت دکھا دو, نبی کی طرح شان و شوکت دکھا دو, علی کی طرح تم شجاعت دکھا دو, اور کرو ختم حجت مدینے میں آ کر خدا کے لیے اپنی صورت دکھا دو, خدا کے لیے اپنی صورت دکھا دو. نعرہ سلوات. کہ بیج نفرت کا میری قوم میں بو دیتے ہیں, بیج نفرت کا میری قوم میں بو دیتے ہیں, خون سے مرکز تہذیب بھگو دیتے ہیں. بیج نفرت کا میری قوم میں بو دیتے ہیں, خون سے مرکز تہذیب بھگو دیتے ہیں. اور وہ کسی جنگ میں حیدر کی مدد کیا کرتے, سانپ کو دیکھ کے جو غار میں رو دیتے ہیں, سانپ کو دیکھ کے جو غار میں رو دیتے ہیں. نعرہ سلوات. حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا, حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا. بوذر بنا بنا کوئی سلمان بن گیا, اور سچائیاں نثار علی کی زبان پر, جو آ گیا زبان پہ قرآن ہو گیا, جو آ گیا زبان پہ قرآن ہو گیا. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. امامت فخر کرتی ہے, رسالت ناز کرتی ہے. امامت فخر کرتی ہے, رسالت ناز کرتی ہے. علی کی ذات وہ ہے جس پہ قدرت ناز کرتی ہے. امامت فخر کرتی ہے, رسالت ناز کرتی ہے. علی کی ذات وہ ہے جس پہ قدرت ناز کرتی ہے. خدا کے گھر سے پایا ہے نصیری نے خدا ایسا, خدا کے گھر سے پایا ہے نصیری نے خدا ایسا, کہ جس کی مدح پہ قرآن کی آیت ناز کرتی ہے, کہ جس کی مدح پہ قرآن کی آیت ناز کرتی ہے. نعرہ سلوات. کہ خدا کے گھر سے جو پہلا امام آیا ہے, خدا کے گھر سے جو پہلا امام آیا ہے, نبی کے گھر میں اسی کا پیغام آیا ہے. خدا نے بھیجا ستارہ تو پوچھا لوگوں نے, ستارہ فاطمہ زہرا کے نام آیا ہے, ستارہ فاطمہ زہرا کے نام آیا ہے. نعرہ سلوات. کہ علی کا ذکر کرو جس سے دل بہل جائے, علی کا ذکر کرو جس سے دل بہل جائے. یزید والوں کا سن کر کے دل دہل جائے, اور درود ایسا پڑھو جس سے گونج جائے شعر, کلیجہ دشمن آلے نبی کا جل جائے, کلیجہ دشمن آلے نبی کا جل جائے. نعرہ سلوات. علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا, علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا, خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا. اور لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں, منافقین کا جینا حرام کر دوں گا, منافقین کا جینا حرام کر دوں گا. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات.
شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لافتہ الا لیلا سے الا ذوالفقار جو ایک بار بنا وہ شاہکار ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں آج اپنا تعارف تمہیں کراتی ہوں حجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں حسب نسب ہے میرا کیا بھی بتاتی ہوں میں مسلم عیسی مسلمان علی کی ساتھی ہوں خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈالا ہے فلک پہ کتنے برس دنیا نے پالا ہے زمانہ جانے احد کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے احد کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے میرے امام بغا کی مجھے رضا دے دے ہوئے ہیں لوگ جو مجرم جناب زہرا کے ہر ایک اشک کی قیمت ابھی چکا لیں گے انہیں ہو مجھ سے میسر رہے فرار نہیں جگر نہ کاٹ کے رکھ دو تو ذوالفقار نہیں زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں احد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی احد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی علی کے قوت بازو سے آشنائی ہوئی شکست رونے لگے ایسی جگ ہسائی ہوئی خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں نعرہ صلوات جو بہت ہی خوبصورت انداز میں رسول عقیدت پیش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے شان نبی کی بات کرو اور نہ کسی کی بات کرو آج کا دن بہت مبارک ہے صرف مولا علی کی بات وہاں سے آتے ہوئے یہ ذوالفقار کر کے بس 2-3 شعر میں نظر کرتا ہوں اس کے بعد اگلے شعر کو آپ کو حوالے کر رہا ہوں کہ جا رہے ہیں تو یہاں سے ذکر حیدر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہاں سے ذکر حیدر چھوڑ کر ہم بھی جائیں گے جناب ان کو باہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہاں سے ذکر حیدر چھوڑ کر ہم بھی جائیں گے جناب ان کو باہر چھوڑ کر ذوالفقار کا ذکر کر رہے تھے کہ عرش کو یوں آ رہی ہے تیرے حیدر چھوڑ کر آپ کی سوال کا امتحان لیتا ہوں میں عرش کو یوں آ رہی ہے تیرے حیدر چھوڑ کر جیسے بیٹی جا رہی ہو باپ کا گھر عرش کو یوں آ رہی ہے تیرے حیدر چھوڑ کر جیسے بیٹی جا رہی ہو باپ کا گھر چھوڑ کر تو باندھ کر باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں باندھ کر رومال زہرا ہر جو پہنچا خلد میں اٹھ گئے تعظیم کو مسند پیغمبر چھوڑ کر اٹھ گئے تعظیم کو مسند پیغمبر چھوڑ کر آخری سے کہ یہ ہے ماتم کے خلاف انگلی اٹھانے کی سزا
چھوڑ کر آئیے حضرات ان اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں جی شان سے علی شان سے نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ سلوات تیرا رجب کو رب کا مہمان آ گیا، تیرا رجب کو رب کا مہمان آ گیا، شیر خدا و ولیوں کا سلطان آ گیا، تیرا رجب کو رب کا مہمان آ گیا، شیر خدا و ولیوں کا سلطان آ گیا، خالق کی نعمتوں کو تو جھٹلا نہ پائے گا، خالق کی نعمتوں کو تو جھٹلا نہ پائے گا، کعبے میں دیکھ سورہ رحمان آ گیا، کعبے میں دیکھ سورہ رحمان آ گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، تاثیر ایسی دیکھی ہے نام علی میں جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا، تاثیر ایسی دیکھی ہے نام علی میں جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ ان کو منکران آتش میں کرو شمار، ان کو منکران آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، تشنا لبی کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات۔ جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حب علی کو دل میں بسا لے تو بات کر، حب علی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے نبی کو اپنا بنا لے تو بات کر، حب علی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے نبی کو اپنا بنا لے تو بات کر، میں اپنی مدد کو تو بلاؤں گا علی کو، میں اپنی مدد کو تو بلاؤں گا علی کو، میں اپنی مدد کو تو بلاؤں گا علی کو، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر، میں اپنی مدد کو تو بلاؤں گا علی کو، میں اپنی مدد کو تو بلاؤں گا علی کو، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ ایک نعرہ صلوات۔ گلوں میں رنگ ستاروں میں روشنی ہی نہیں، گلوں میں رنگ ستاروں میں روشنی ہی نہیں، جو تو نہیں تو کسی شے میں روشنی ہی نہیں، گلوں میں رنگ ستاروں میں روشنی ہی نہیں، جو تو نہیں تو کسی شے میں روشنی ہی نہیں، علی سے پہلے جلائے گئے ہیں تین چراغ، علی سے پہلے جلائے گئے ہیں تین چراغ، تمام عمر جلے پھر بھی روشنی ہی نہیں، تمام عمر جلے پھر بھی روشنی نہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ تھے شاہ اللہ مجھے بول رہے کہ خوبصورت انداز میں نظامہ کی تدریس کر رہے تھے۔ میں چار ایک سلام حضرت محمد ایک وقت میں 40 جگہ پہ جو ہو موجود، ارے آپ یہ سنیے پڑھوانے کا کام میرا ہے، میں پڑھوا لوں گا۔ ایک سلام حضرت محمد ایک وقت میں 40 جگہ پہ جو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 جگہ میں جو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ آئیے حضرات میں شاعر کے ساتھ میں آواز فرمان کروں کی وائد اور اپنے خلیص میں نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔
सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले आप तमाम हजरात की खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर मौला अली के हवाले से ही चंद मिसरे आपकी समातों के हवाले में। सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, नबी का जिक्र करो या अली की बात करो। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, नबी का जिक्र करो या अली की बात करो। अब मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है, मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो। मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो। तो फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में, फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुरबत में। अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो। सलवात पढ़ दो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। तो हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि ये कम नहीं अली की फ़जीलत के वास्ते, ये कम नहीं अली की फ़जीलत के वास्ते, घर दे दिया खुदा ने विलादत के वास्ते। कि ये कम नहीं अली की फ़जीलत के वास्ते, घर दे दिया खुदा ने विलादत के वास्ते। और चांदी सखावतों की अली बांटते रहे, कि चांदी सखावतों की अली बांटते रहे, सोना बचा लिया शबे हिजरत के वास्ते। कि चांदी सखावतों की अली बांटते रहे, सोना बचा लिया शबे हिजरत के वास्ते। और मीसम फराज़दार से ऐलान कर गए, मीसम फराज़दार से ऐलान कर गए, दिल चाहिए अली से मोहब्बत के वास्ते। मीसम फराज़दार से ऐलान कर गए, दिल चाहिए अली से मोहब्बत के वास्ते। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का। कलाम पाक के सूरों में है जलवा मोहम्मद का, कलाम पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। एक और सलवात का सहारा दें। कि जिसकी किस्मत है विलायत का पैगंबर होना, जिसकी किस्मत है विलायत का पैगंबर होना, ज़ेब देता है उसे बरसरे मिंबर होना। कि जिसकी किस्मत है विलायत का पैगंबर होना, ज़ेब देता है उसे बरसरे मिंबर होना। तो हल्क से सबके ना उतरेगी विलायत इनकी, हल्क से सबके ना उतरेगी विलायत इनकी, शर्त है इसके लिए नस्ल का बेहतर होना। हल्क से सबके ना उतरेगी विलायत इनकी, करबला जाएंगे बेखौफ ख़तर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ ख़तर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। और रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद। करबला फ़िक्र में रखेंगे गुज़र जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद। करबला फ़िक्र में रखेंगे गुज़र जाएंगे। तो और नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कि नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, कि नारे हैदरी नारे
نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، تو یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے ہی جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے ہی جائیں گے، اور کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آئے گی ہم خود ہی اتر جائیں گے، کربلا آئے گی ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ یہ تھے فرمان صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں زبان پیش کر رہے تھے، اور ارشاد فرما رہے تھے کہ جس کا مولا امیر ہوتا ہے وہ غریب کہاں سے ہوگا۔ میں چار مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہے ہو میاں، غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہے ہو میاں، پوچھو بیٹے امام وقت کے سائے میں رہ رہے ہو میاں، غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہے ہو میاں، امام وقت کے سائے میں رہ رہے ہو میاں، اب اور چاہتے کیا ہو، علی علی کا صلا، علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہے ہو میاں، اور چاہتے کیا ہو، علی علی کا صلا، علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہے ہو میاں، علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہے ہو میاں۔ آئیے حضرات ان اشعار کے ساتھ میں آواز دوں قائم کروں کہ وہ ہے مولانا کی رفش ہے، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ آپ کو تھوڑا بہت آ گیا سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس خوشی کے موقع پہ مولائے کائنات کی ولادت بسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو۔ میں نے بہت شعر سنے اور پڑھے، لیکن جو فضیلت مولائے کائنات کی ان چار مصروں میں بیان کر دی گئی کہ سب کچھ سمیٹ کر کے ان چار مصروں میں مولائے کائنات کی فضیلت ہے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو کہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نصاب، کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو یہ نصاب دیکھنے دو۔ تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو نہ ہو کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ ایک نعرے سلوات کا بجا صاحب۔ ایک حضرات آپ ایک سلوات کا اور آپ حضرات سہارا دیں۔ اب مولا کے چاہنے والے ہونے پہ آپ کو فضیلت ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کہ علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، کہ علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی عبادت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، کہ علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی عبادت کا بھی کچھ اصول ہوتا ہے۔ تو علی کے جا سے ولادت سے انکار تو کر، دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے، دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات کا فضل۔ کہ خاموش ہے تو دل کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دل کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دل کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن
تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، لیکن ایمان کی یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایک نعرہ صلوات کا وجہ سے بس چند مصرے آپ سب نے سن رکھے ہیں، لیکن آج کے تاریخ کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے نہیں ہیں، ہم علی کو چوتھا مانتے تو ہیں۔ اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب حقیقت سنیے گا کہ لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی نبی کے وصی اور فاطمہ کے ہیں شوہر، علی نبی کے وصی اور فاطمہ کے ہیں شوہر، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، ارے نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، ارے نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں، اور علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، کہ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، ارے جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی، خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی، تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور حسین نیز پہ جا کے سنائیں گے قرآن، حسین نیز پہ جا کے سنائیں گے قرآن، چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہماری بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، ہماری بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، ارے کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نہ، ایک نعرہ صلوات کا وجہ سے
بس ایک شعر اور آپ کی خدمت میں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی، دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی، اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی۔ دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی، اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی، تو رکھنا ان کی ولایت سنبھال کے، نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی۔ کہ رکھنا ان کی ولایت سنبھال کے، نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی، تو جو تل ملا رہا ہے ولایت کے نام سے، حصے میں ہے اس کے بس لعنت بچی ہوئی، حصے میں اس کے ہے بس لعنت بچی ہوئی۔ یہ تھے قائم سنت جو بہت ہی نظر پیش کر رہے تھے۔ میں 4 حصے نظر کرتا ہوں۔ کہ قرآن میں ہے کہ اگر قرآن پتھر پر نازل ہو جاتا، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر قرآن پتھر پر نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ 4 میں سے سوال میں یہ کر سکتا ہوں، ایک سوال لیتے ہیں اس سے قلب ترکیب پتہ چلے، بس 4 میں سے ظہور کے وقت کا ہے کہ بس بیوی اپنے حجرے سے نکل گئی، کہ بیوی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دو، بیوی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت کبریٰ کو بھیج دوں، بیوی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں، تو 13 رجب کی رات کوئی کہتا ہے آج رات خود آؤ گی یا خانہ کعبہ کو بھیج دوں، خود آؤ گی یا خانہ کعبہ کو بھیج دوں۔ آئیے اللہ کے شاہ کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں، سیفی سلام کی روایت اور اللہ کی تصویش ہے صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، کہ علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، کہ علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میری واجبات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، فدق کی اصل پر جو شخص ڈالتا ہے نقاب، کہ فدق کی اصل پر جو شخص ڈالتا ہے نقاب، شریک جرم فدق کی وہ واردات میں ہے، شریک جرم فدق کی وہ واردات میں ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہ برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، کہ برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، 13 رجب کی رات کو بولا خدا کا گھر، کہ 13 رجب کی رات بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، کہ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، کہ
کہ ملتی نہ ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، کہ ملتی نہ ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ نعرہ صلوات۔ ملتی نہ ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہاتھ دیکھ کر، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ ایک سلوات ہے محمد یار آئیے اللہ میں آباد ہوں ارشد صاحب کے وہ ہے مولانا کی پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ جلفی بھائی کا حکم ہے کسی شیخ بالکل مختصر۔ نعرہ حیدری، ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ مولا علی کے حوالے سے 2-4 شعر بس اور زحمت تمام۔ کس ارے بہت دمدار پن جا رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ مولا علی کے حوالے سے کس میں جرت تھی، کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا، کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا، فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا، اور پھر شوق صدا لے کے نصیری اٹھا، اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ دیا۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ صلوات۔ علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا۔ ماسٹر صاحب غور فرمائیے، علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ ایک نعرہ صلوات۔ علی کے نام سے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح، میں تو قدم قدم پہ علی علی کے گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں تم کو دوزخ میں ڈالے گا، میں تو نام لے کے تم کو یہیں پہ جلاؤں گا۔ اس آخری شعر، اور وہ بھی آج کے حوالے سے ہے، کافی پرانا، غور فرمائیے گا مولانا صاحب کہ زلفی بھائی غور فرمائیے گا، بہت تگڑا شعر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حکم خدا سے رونق پرواز توڑ دی، حکم خدا سے رونق پرواز توڑ دی، اور پرواز ایسی کی کہ حد رفتار توڑ دی، اور جبریل نے علی کی آمد کے جوش میں در کھولنا تھا مگر دیوار توڑ دی۔ یہ تھے ارشد صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ تو جب تک آپ لوگ شاعر بھی رہے تب تک میں ہی دو چار شعر پڑھ دیتا ہوں، تاکہ کسی شاعر کو بلائیں گے تو اس کی جو ہے مطلب ان کی قیادت کو شاعر نہیں کریں۔ ایک سوال ہے محمد بس 2-3 شعر پڑھا لیجیے کہ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، میسم زبان سے کانٹوں کے کنجر کی بات کیا، ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، میسم زبان سے کانٹوں کے کنجر کی دھار کیا، کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام، شعر نظر کر رہا ہوں،
क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ? इमाम की मल्टीमीडिया का दौर है, हर आदमी के पास व्हाट्सएप मौजूद है। क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम? महफिल का तुमने देखा नहीं इख्तियार क्या? क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम? महफिल का तुमने देखा नहीं इख्तियार क्या? कतरा रहे हो हल्क़े मातम से किस लिए? जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फ़िकार क्या? कतरा रहे हो हल्क़े मातम से किस लिए? जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फ़िकार क्या? चेहरा अली का देखकर मुंह क्यों उतर गया? चेहरा अली का देखकर मुंह क्यों उतर गया? देखा नहीं है आपने परवरदिगार क्या? चेहरा अली का देखकर मुंह क्यों उतर गया? देखा नहीं है आपने परवरदिगार क्या? तो ये शेर इसकी आगे तफसील मिलेगी। देखा नहीं है आपने परवरदिगार क्या? इतनी सी बात है ऐ मुसैरी समझ भी नहीं। इतनी सी बात है ऐ मुसैरी समझ भी ले, अपने को सजदा करता है खुद किरदिगार क्या? इतनी सी बात है ऐ मुसैरी समझ भी ले, अपने को सजदा करता है खुद किरदिगार क्या? एक सलाम बेटे मोहम्मद एक और सलाम मोहम्मद आइए हज़रात सलाम बेटे मोहम्मद आइए हज़रात नशा के साथ मैं आवाज़ अज़मी साहब की दुआएं बताने के लिए नारे हैदरी नारे सलाम और थोड़ा आगे आ गया सलाम मोहम्मद वाले और थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए सलाम बेटे मोहम्मद वाले चमन चमन कली कली अरे तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर चार मिसरे पेश करूँ उससे पहले आप सभी हजरात को मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दुरूद पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुल्फ़ी भाई की हमारी चाय गिर गई अभी, और वो चाय इस तरह से नहीं गिरी बल्कि मौला अली के इश्क में गिरी, क्योंकि अरशद भाई ने कहा कि दीवार तोड़ दी, इधर अली के इश्क में चाय छोड़ दी। एक दुरूद पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। चार मिसरे तेरा रजब के हवाले से कि तेरा रजब का चांद चमकता दिखाई दे, तेरा रजब का चांद चमकता दिखाई दे, मौला अली का नूर छलकता दिखाई दे। तेरा रजब का चांद चमकता दिखाई दे, मौला अली का नूर छलकता दिखाई दे। और खुश है नबी की उनको मिला जानशीन वो, खुश है नबी की उनको मिला जानशीन वो, आमद से जिसकी सारा जहां महकता दिखाई दे, आमद से जिसकी सारा जहां महकता दिखाई दे। एक दुरूद पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद।
4 شعر مصرے اور مولا کائنات کے حوالے سے کہ مولائے مرتضیٰ کی جو دل میں ولا نہیں، مولائے مرتضیٰ کی جو دل میں ولا نہیں، مسجد میں سر پٹکنے کا کوئی صلہ نہیں۔ مولائے مرتضیٰ کی جو دل میں ولا نہیں، مسجد میں سر پٹکنے کا کوئی صلہ نہیں۔ اور خیبر گئے ہو بھول دلائیں تمہیں ہم یاد، بن مرتضیٰ کے تم سے دروازہ کھلا نہیں۔ خیبر گئے ہو بھول دلائیں تمہیں ہم یاد، بن مرتضیٰ کے تم سے دروازہ کھلا نہیں۔ اور جس کا میں مولا ہوں ہے اس کے علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ہے اس کے علی مولا، بولے نبی غدیر میں تم نے سنا نہیں۔ جس کا میں مولا ہوں ہے اس کے علی مولا، بولے نبی غدیر میں تم نے سنا نہیں، بولے نبی غدیر میں تم نے سنا نہیں۔ تو ذکر جشن علی ہے عزمی منا لے تو کھل کے آج، جشن علی ہے عزمی منا لے تو کھل کے آج، مدح علی کا جام کیا تو نے پیا نہیں، مدح علی کا جام کیا تو نے پیا نہیں۔ ایک اور درود پڑھ دے مل جل کے محمد۔ 4 مصرے اور میں چھوٹے بھائیوں کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس محفل کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہے۔ اور شوذب بھائی نے کہا بھی مختصر سے لوگ ہیں، تو میرا ایک عقیدہ ہے، جناب بیٹھے ہیں بتائیں گے عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ روز محشر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہنگام ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، تو ایک مختصر سا مجمع ہوگا، جو علی والے ہوں گے وہ الگ ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد۔ دیکھیے 3 لڑکے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، سیفی ہیں، کیف ہیں، عالم ہیں، جو اس میں زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو 4 مصرے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے ذکر علی میں آج، محفل چلو تھوڑے بڑے لڑکے ہو گئے، محفل سجی ہوئی ہے ذکر علی میں آج، ہر ایک کو میسر ہے خوشی ذکر علی میں آج، محفل سجی ہوئی ہے ذکر علی میں آج، ہر ایک کو میسر ہے خوشی ذکر علی میں آج۔ تو سیفی، کیف اور عالم کی محنتیں، سیفی، کیف اور عالم کی محنتیں 4 چاند لگا رہی ہیں ذکر علی میں آج، 4 چاند لگا رہی ہیں۔ یہ تھے عزمی صاحب شاعر اہل بیت۔ ایک سلوات بھیجے محمد وآل۔ ایک اور سلوات محمد وآل۔ نعرہ حیدری، ایک شعر پڑھوں گا، بتا دیں پور شعر پڑھتا ہوں۔ جرار اکبر آبادی کا نظر کرتا ہوں کہ سنتے ہیں چھڑ گئی تھی انیس و تبیر میں، سنتے ہیں چھڑ گئی تھی انیس و تبیر میں۔ اب چھڑنے کا مطلب ایسا نہ سمجھے کہ الیکٹرونک ایسی نہیں تھی، سنتے ہیں چھڑ گئی تھی انیس و تبیر میں، اور فیض کھا رہے تھے محبت میں، سنتے ہیں چھڑ گئی تھی انیس و تبیر میں، اور فیض کھا رہے تھے محبان اہل بیت۔ غرور تاج محل خود پر دل ملایا ہے، شعر پیش کرتا ہوں کہ غرور تاج محل خود پر دل ملایا ہے، پھر بولتا ہوں غرور تاج محل خود پہ دل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے۔ غرور تاج محل خود پہ دل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے۔ غرور تاج محل خود پہ دل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ بنایا ہے۔ آئیے حضرات بہت ہی مختصر نظامت
मैंने भेज दी। अब मैं आपके सामने फहीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए। मेरे ख्याल से ये आखिरी शायर है आपके वो है सलवार बेटे मोहम्मद के एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद नारे सलवार। ज़ाहिरी और पोशीदा हाज़रीन महफ़िल को मौला अली की विलादत मुबारक। लेके तो हम कुछ और आए थे, लेकिन 2-3 शेरों से कुछ शेर याद आ गए। एक कमर चचा शेर पढ़ते थे, अभी शेर पढ़ा भाई ने कि अली से बेहतर घर में रहते हो। तो शेर सुनिए यार, कमर चचा पढ़ते थे, ऐसे याद आ गया कि मेरा मिजाज तो बचपन से दोस्ताना है, मेरा मिजाज तो बचपन से दोस्ताना है और बड़े बड़ों का मेरे घर में आना जाना है। मेरा मिजाज तो बचपन से दोस्ताना है और बड़े बड़ों का मेरे घर में आना जाना है कि मेरे घर में जनाबे अमीर आते हैं, मैं कैसे कह दूं इस घर को गरीब खाना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि मैं अली को खुदा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी नहीं मानता, मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा, मानता हूँ अली को मैं ऐने खुदा, और कुछ मैं सिवा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी। और क्या नुसैरी की दीवानगी, क्या नुसैरी की दीवानगी के खुदा का कहा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी। मवद्दत का जो एक तकाज़ा होता है वो ये होता है, जिससे आप मवद्दत करते हैं उसका कहा भी मानना होता है। तो नुसैरिये यहाँ पे पस्त पड़ गए। जिससे मवद्दत होती है, जिससे मोहब्बत होती है, वो जो कह देता है हमें वो मानना होता है। अली ने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा वो है, लेकिन नुसैरी नहीं माने, यहाँ वो वीक पड़ गए। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी। कि क्या नुसैरी की दीवानगी के खुदा का कहा भी नहीं मानता। और है अली ने मेरी रोक रखी जुबान, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी। कि क्या नुसैरी की दीवानगी के खुदा का कहा भी नहीं मानता। और है अली ने मेरी रोक रखी जुबान, वरना दिल तो मेरा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर दुरूद पढ़े।
مہک رہی ہے جو خوشبو فضا کے سینے میں، مہک رہی ہے جو خوشبو فضا کے سینے میں، بہار بر گل نرجس ہے اس مہینے میں، ایک اور پھول کھلا گلشن محمد میں، ایک اور پھول کھلا گلشن محمد میں، ایک اور پہلو تراشا گیا نگینے میں، اور چھلک رہا ہے چلو سامرے کا میں خانہ، چھلک رہا ہے چلو سامرے کا میں خانہ، مزہ ہے آج پلانے میں اور پینے میں، اور اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی، اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی، جو لڑکھڑا گیا ایمان کے پہلے زینے میں، جو لڑکھڑا گیا ایمان کے پہلے زینے میں، اور گلے سے غیر کے یہ اتر نہیں سکتی، گلے سے غیر کے یہ اتر نہیں سکتی، یہ جھانک لیتی ہے پہلے گلو سے سینے میں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد۔ دونوں ہاتھوں پر پیمبر، عید غدیر کی فضیلت، دونوں ہاتھوں پر پیمبر نے اٹھا کے سامنے، دونوں ہاتھوں پر پیمبر نے اٹھا کے سامنے رکھ دیا ہے خم کا میں خانہ سجا کے سامنے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ منکر جام ولایات کو بٹھا کے سامنے خود پیمبر نے پلائی ہے بلا کے سامنے، خاک ہے سب خاک ہے، خاک شفا کے سامنے، کیا ہے جنت کی حقیقت کربلا کے سامنے، خاک ہے سب خاک ہے۔ شکریہ۔ عظیم صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مذاکرات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کون سی ڈیٹ ہے؟ 14 تاریخ کیا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ کل ہے 13 رجب، شہزادی کی ولادت کے روز منایا جاتا ہے مدرس ڈے۔
13 रजब को फादर्स डे है नहीं, वक्त से कहिए फादर्स डे है, फादर्स डे है। बस उसी क्योंकि अंग्रेजी में कहेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आखिरी तक जो है आप लोग मुस्कुराते हुए जाए। सवाल है किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज है? 4 मिसरे और आपके रूबरू होंगे मौलाना ज़हीर हैदर साहब। किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज है? खुलकर मुनाफिकों को जलाने का रोज है। किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज है? खुलकर मुनाफिकों को जलाने का रोज है। 13 रजब को शेर छुपे फिर रहे हैं यूं, ये अपना असली बाप बताने का रोज है। 13 रजब की रात छुपे शेर छुपे फिर रहे हैं यूं, ये अपना असली बाप बताने का रोज है। आइए अल्लाह नशा के साथ मैं आवाज दूं मौलाना ज़हीर हैदर साहब की नारे हैदरी। थोड़ा बाहर गए हुए हैं वरना तशरीफ में है मौलाना आपको لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال العباس ابن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی شرفنا ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ صلو علی محمد وآل محمد۔ بس 2 منٹ صبر کر لیں آپ حضرات، ابھی یہ چائے رہنے دیں فی الحال، ابھی میری طبیعت ناساز ہے تو اس لیے آپ حضرات سے بہت کم وقت کے لیے میں سامنے آپ کے حاضر رہوں گا۔ میری طرف متوجہ رہے دانش بھائی، یہ سیف کا ایک ہمارے بچوں کا خلوص تھا کہ میں یہاں آیا۔ آج طبیعت ناساز ہے اور چونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 1 یا 1.5 گھنٹہ میں بیٹھے، آواز بیٹھے بیٹھے چلی گئی، پہلے سے طبیعت صحیح نہیں تھی۔ تو چونکہ آج یہ نورانی شب ہے، آج ہم نے اس شب میں اپنی تقریر کو مولا عباس علیہ السلام کے خطبے کے پہلے فقرے سے آغاز کیا۔ یہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، مگر درمیان میں کوئی شعر ایسا ہوا تھا، ظاہر سی بات مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ غازی عباس علیہ السلام کے خطبے کے پہلے مصرے سے ہی اس کا آغاز کیا جائے۔ غالباً یہ ہمارے ارشد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ کعبہ کعبہ کیوں بنا، یہ اس کی حقیقت کیا، اس کا مفہوم کعبے کا شعر کا یہ تھا۔ تو مجھے تھوڑا کہنے کا ایک موقع ملا، فرمایا غازی عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر، غازی عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت سے دیا، یوم ترویہ 8 ذی الحجہ
جب امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کو الوداع کہہ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس وقت غازی نے بتایا کہ تم جو یہاں طواف کعبہ میں مصروف ہو، جانتے بھی ہو کعبہ کیا ہے اور یہ جانے والا کون ہے؟ غازی عباس سب کو بتا رہے تھے کہ تم کس کعبے کے طواف میں ہو، روح کعبہ تو جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غازی عباس کعبے کی بلندی سے تنہا خطیب کعبہ ہے عباس ابن علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرفنا بہذا قدوم من ابی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس خانہ خدا کو میرے بابا علی ابن ابی طالب کے آنے سے شرف بخشا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا، کس سے؟ بقدوم من ابی، میرے بھائی حسین کے بابا کے پیروں کے آنے کی وجہ سے، یعنی اگر کعبہ بنا تو علی کی ولادت کی وجہ سے کعبہ بنا، میں نہیں۔ غازی عباس کا اگلا فقرہ سنیے گا، فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ، بس 5 یا 6 منٹ۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، زمانے والوں سنو، جو کل تک صرف گھر تھا، جب حسین کا بابا علی اس میں آیا تو اللہ نے اسے سجدے کے لائق بنا دیا، اب یہ خانہ کعبہ قرار پایا، اب یہ قبلہ بن گیا۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، جو کل تک صرف گھر تھا، حسین کے بابا علی کے آنے کی وجہ سے قبلہ قرار پایا۔ 13 رجب اہل بیت کے غلام کو اللہ نے بھیج کر عبد المطلب کی بہو کے پاس، یعنی ابو طالب کے زوجہ کے پاس اپنے گھر بلا لیا۔ اب یہاں پر توجہ کے ساتھ، اب یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر جبرائیل کے ذریعے کیسے بلا لیا؟ وحی نہیں آ سکتی، وحی صرف نبی کو آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وحی صرف نبی سے مخصوص ہے۔ اچھا تو میں قرآن سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ ہائے ہائے، دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، رٹنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، قرآن میں تدبر کریں، تعقل کریں، تفکر کریں۔ بتائیے، کہتے ہیں نا کہ وحی تو صرف نبیوں سے مخصوص ہے، اب قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ بتائیے شہد کی مکھی نبی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔ بتائیے کیا مادر موسیٰ وحی ہے؟ سنو زمانے والوں، اگر مادر موسیٰ کو وحی ہو سکتی ہے تو علی بن ابی طالب کی مادر گرامی کو وحی ہو سکتی ہے۔ اگر موسیٰ کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، علی کی والدہ کو بھی وحی ہو سکتی ہے۔ اگر موسیٰ کو وحی ہو سکتی ہے تو فخر موسیٰ کی والدہ کو بھی وحی ہو سکتی ہے۔ جملہ ایسے لے لیجئے، اگر جوانی میں سانپ سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، بچپن میں کلہ ازدر چیرنے والے کی ماں۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ میری آواز بھی خستہ، میری طبیعت بھی خراب، لہذا آپ بولتے رہیں گے تو حوصلہ بڑھے گا۔ اللہ نے بلا لیا فخر موسیٰ کی والدہ کو، فاطمہ بنت اسد آئیے، تشریف لائیے، بی بی آئی۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، یزید بن تغب روایت کرتا ہے کہ ہم 4 لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا عرب کے سب سے شریف خاندان کی سب سے شریف بہو، سردار مکہ کی زوجہ، سید البطحہ کی زوجہ، سردار قریش کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔
خانہ کعبہ کے حرم میں آئی اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دیوار کعبہ کے پاس پہنچ گئی اور دعا کی فکر سنیے، پروردگار تجھے واسطہ اس مولود کا ہائے ہائے جو میرے شکم میں ہے، مجھ پر ولادت کو آسان کر دے۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں ایمان ابو طالب کے اوپر، ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، فاطمہ بنت اسد مسلمان تھی کہ نہیں تھی، لوگ کہتے ہیں نا، بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کہا بی بی نے؟ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، پروردگار تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم خلیل خدا پر میرا ایمان کہ جس نے اس گھر کو بنایا، پروردگار مجھ پر ولادت کو آسان کر دے۔ روایت کہتی ہے کہ فوراً خانہ کعبہ کی دیوار میں شک پیدا ہوا۔ اب خود سوچئے، اگر دیوار کسی گھر کی ٹوٹنے لگے اور کوئی انسان اس کے پاس ہو، ٹوٹتی ہوئی دیوار کے اندر جائے گا یا باہر بھاگے گا؟ اللہ اکبر! آپ کی سماعتوں کو میرا سلام، آپ پہنچ گئے۔ کہتے نا ایمان کے اوپر چرچا کرتے ہیں لوگ، فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر بحثیں ہوتی ہیں۔ بتائیے کیا اگر ٹوٹنے لگے کوئی دیوار، کسی دیوار میں شک پیدا ہونے لگے، فطرت کا تقاضا ہے کہ وہاں سے بھاگا جاتا ہے، مگر دیوار شک ہو رہی تھی، کعبے کی دیوار سے آواز آ رہی تھی، ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ جلدی داخل ہو جائیے۔ روایت کہتی ہے علی کی مادر فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، فوراً یہ دیوار پھر سے مل گئی۔ اب مورخ پریشان ہوا، اب راویان جو دیکھ رہے تھے پریشان ہوئے، یہ کیا ماجرا؟ ابھی ایک معظمہ کو دیکھا تھا جو کعبے کی دیوار سے لگ کر عبادت کر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی، خانہ کعبہ کی دیوار میں شک ہوا، اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ابھی ایک شاعر کے فقرے دہرا دوں کہ ایک خانہ کعبہ میں لکیر چھوڑ گیا، 1400 سال ہو گئے، آج تک ہم اسی کعبے کی لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ فوراً قریب آئے اور آ کر دیکھا، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں نشان تو ہے مگر وہ معظمہ موجود نہیں۔ خانہ کعبہ کا چکر لگانا شروع کر دیا توجہ کے ساتھ۔ چند منٹ مجلس رحمان پہ محفل مقاصدہ کا میں ختم کر رہا ہوں پھر آپ کی زحمتوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کعبے کا طواف کرنا شروع کیا، کوئی کہتا ہے کہ یہاں تھی، کسی نے کہا نہیں ہم نے یہاں دیکھا تھا، ہم نے یہاں دیکھا تھا۔ کعبے کا طواف ہو رہا تھا، ایک مرتبہ فوراً دوڑے ہوئے ابو طالب کے پاس گئے، اے سردار مکہ، اے سردار بطھا، اے سید القریش، ہم نے آپ کی زوجہ کو دیکھا، کعبہ کے پاس تھی، کعبے کی دیوار پھٹی، آپ اس میں سما گئی، بتائیے فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ ہمیں نہیں ملتی، تالا ہم سے نہیں کھلتا۔ ایک مرتبہ دیکھیے اب ایمان ابو طالب کس منزل پر ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے خانہ کعبہ کے قفل کی چابیاں انانے والوں کے حوالے کی کہ مجھے کیا پتا، جا کر خود ہی نظارہ کر لو۔ روایت کہتی ہے اب یہ چاروں وہاں آئے، کعبے کے قفل کو کھولنا شروع کیا مگر کعبے کا قفل نہ کھلا۔ اب حداد کو بلایا، تب بھی کعبے کا تالا نہ ٹوٹا۔ اب سمجھ گئے کوئی الہی راز ہے، اب یہ کعبے کا تالا نہیں کھلتا۔ جب تمام مجبور ہو چکے، کہتے ہیں صلوات اللہ محمد و آل محمد، کہتے ہیں کہ جب کئی دن گزر گئے، پورا دن گزرا، دلوں میں بے چینی شروع ہوئی، کعبے کا تالا نہیں ٹوٹا۔ کعبے میں مشاہدے میں آ رہا ہے کہ دیوار شک ہوئی تھی، کسی نے بی بی کو اندر سماتے دیکھا تھا، اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پریشان ہے، بیتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 روز اسی بیتابی میں گزر گئے۔ چوتھا روز آیا، کہتے ہیں اسی جگہ اللہ کے نبی آئے، جس جگہ فاطمہ بنت اسد کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، آ کر فوراً اللہ کے نبی وہاں پہنچے، ایک فقرہ کہا، اللہم ارنی ولیہ، پروردگار مجھے میرے ولی کی زیارت کرا دے۔ ہائے ہائے، پروردگار مجھے میرے ولی علی کی زیارت کرا دے۔ کہتے ہیں کہ دیوار کعبہ پھر شق ہوئی، اللہ کا نبی داخل کعبہ ہوا، ادھر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام۔ فتبسمت، اب سننا عظمت فاطمہ بنت اسد، فتبسمت فاطمہ، اب فاطمہ بنت اسد مسکرائی،
ابھی نہیں سمجھے عظمت فاطمہ بنت اسد. اللہ جانے فاطمہ بنت اسد کا ایمان کس منزل کے اوپر تھا کہ ادھر علی بولا فوراً مسکرائی. آپ خود سوچئے اگر کسی کے یہاں ولادت ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تیسرے چوتھے دن ہی کہے ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, بتائیے ماں خوش ہوگی؟ جواب بتائیے. ماں زلفی بھائی کہتے ہیں کہ ماں کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی کلام کر رہا ہے نا. دیکھیں فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی منزل. کیا کہا فاطمہ علی نے السلام علیکم یا رسول اللہ. فتبسمت فاطمہ بنت اسد مسکرائی. بی بی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی پیغمبر اکرم یہ زمانے کا بچھڑا ہوا, ہائے ہائے آج آپ سے آپ کے نور کا حصہ آ کر مل گیا. ادھر پیغمبر اکرم پھر کہتی ہے فاطمہ بنت اللہ کے نبی بچے کی زندگی 3 وجہوں سے پتہ چلتی ہے. اس بچے میں ابھی وہ تینوں فنکشنز میں نے نہیں دیکھے. کیا ہوتا ہے زندگی کی 3 علامتیں کون سی؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے روتا ہے, اس کے بعد آنکھیں کھول دیتا ہے, اس کے بعد اگر دودھ پلایا جائے تو پی لیتا ہے. اللہ کے نبی 3 دن ہو گئے, علی نے ابھی تک نہ روئے نہ آنکھیں کھولی نہ دودھ پیا. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ والدہ گران فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر اکرم نے ماں کہا ہے. والدہ ابھی یہ باتیں اس بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں. لائیے ایک وجہ تو میں بتاؤں, یہ بچہ میرے چہرے کو دیکھنے کا منتظر ہے. ہائے ہائے لہٰذا مجھے دے دیجئے. جیسے ہی علی نبی کے ہاتھوں پر آئے, آ کر آنکھوں کو کھول دیا. کہا یا علی والدہ پریشان ہے کہ آپ روئے نہیں. ہائے ہائے توجہ کے ساتھ جاگنا میرے دوستو اور بولنا ضرور, اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا. یا علی آپ روئے نہیں. پیغمبر اکرم یہ رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بتاؤ روئے کیوں نہیں. یا رسول اللہ کعبے میں جب میں آیا ہر طرف کعبے میں بتوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہائے ہائے ہر طرف کعبے میں بت ہی بت ہے, کوئی بڑا بت چھوٹا بت اس سے چھوٹا بت سب سے بڑا بت, ہر طرف بت لٹکے ہوئے ہیں, ہر طرف اندھیرا تھا. اللہ کے نبی آج اگر میں یہاں رو دیتا تو کل مورخ لکھ دیتا کہ جب علی جیسا بہادر کعبے میں بتوں کو دیکھ کر رو پڑا. اگر کوئی صحابی رسول غار کی تاریکی میں سانپ کو دیکھ کر رو پڑے. جی ہر طرف بت تھے, اگر رو دیتا مورخ لکھ دیتا علی جیسا شجاع اگر کعبے میں بتوں کو دیکھ کر رو پڑے. اگر کوئی صحابی رسول غار میں سانپ کو دیکھ کر رو پڑے تو اس میں حیرت کیسی. یا علی آنکھیں بھی نہیں کھولی. اللہ کے نبی میں آپ کا ناصر بن کر آیا ہوں, میری تمنا تھی کہ سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھوں. یا علی دودھ بھی نہیں پیا. یا رسول اللہ کمال کرتے ہیں, میں ناصر آپ کا بن کر آیا ہوں, غذا اماں سے لوں. اللہ کے نبی نے انگشتری بڑھا. یا رسول اللہ کے نبی انگلی بڑھا کر کہتے ہیں یا علی اس کو منہ میں رکھ لو, اللہ اس سے چشمہ کوثر جاری کرے گا. نہیں پیغمبر اکرم انگلی ذرا سخت ہے. اللہ کے نبی جھکے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. کہا یا علی اس سے غذا حاصل کر لو. روایت کہتی ہے کہ علی زبان رسالت چوس چوس کر پل رہے تھے, یا یوں کہیے کہ سینہ رسالت سے علم نبوت سینہ علی کی طرف منتقل ہو رہا تھا.
جب سیراب ہو چکے یا علی زبان چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی ایسے نہیں، آج کعبے سے لے کر اپنے گھر تک ایسے ہی چلیے. آپ کی زبان میرے منہ میں ہونی چاہیے تاکہ پورا عرب دیکھ لے کہ پہلے ہی روز محمد کی زبان علی کے منہ میں ہے. یا رسول اللہ شریف زبان دے کر منہ واپس، شریف زبان دے کر واپس نہیں لیتے. اللہ کے نبی آئے، اب مکے کے لوگ جمع ہوئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے نا آپ کے بھائی کیسے ہیں. خود سوچئے کہ ان کے دلوں میں ایک چور تھا، شبہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں بچہ ولادت کے لیے، فاطمہ بنت اسد نے جو خانہ کعبہ میں ولادت جو ہوئی ہے یہ جسارت کی ہے، یہ عبادت خانے کے شائن نشان نہیں ہے. مریم کو اس وقت کے قبلے سے باہر نکال دیا گیا تھا. سب سمجھ رہے تھے کہ شاید بچے میں کوئی نقص ہوگا. یا رسول اللہ بتائیے آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. خاموش پیغمبر اکرم وحی کا انتظار میں ہیں. اب ان کا شک یقین میں تبدیل ہوا. توجہ آخری بات، اب ان کا شک یقین میں بدلا. ضرور اس بچے میں کوئی نقص ہے. اگر بچے میں نقص نہ ہوتا تو پیغمبر بتا دیتا. پیغمبر اکرم بتائیے نا، ہم پوچھتے ہیں کیسا ہے آپ کا بھائی، کیسی اس کی آنکھیں، کیسا لگتا ہے دکھنے میں وہ. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، میرے حبیب بتاتے کیوں نہیں. پروردگار کیا بتاؤں، ہر بچہ اپنے گھر والوں پہ جاتا ہے. پروردگار تیرے گھر میں پیدا ہوا، اب تو ہی بتا دے کیا بتاؤں. کہ ان سے کہو یہ میرے گھر میں پیدا ہوا، مجھ سے منسوب کرتے چلے جاؤ. آنکھیں پوچھے تو کہہ دو عین اللہ، منہ پوچھے تو کہہ دو وجہ اللہ، لب پوچھے تو کہہ دو، آنکھ پوچھے تو کہہ دو عین اللہ، کان پوچھے تو کہہ دو اذن اللہ، پہلو پوچھے تو کہہ دو جنب اللہ، ارے پورا مجسمہ پوچھے تو کہہ دو ولی اللہ. صلو علی محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم کہتے چلے گئے، سنو زمانے والو، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کا پہلو جنب اللہ، خود پورا کا پورا علی ولی اللہ. میرے گھر میں پیدا ہوا، میری طرف منسوب کرتے چلے جائے. آئیے اب ہم اس خوشی کے موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں. پروردگار تجھے واسطہ خانہ کعبہ کا، پروردگار تجھے واسطہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے کا، پروردگار تجھے واسطہ اس بچے کا جو خانہ کعبہ میں آج کے روز جس کی ولادت ہوئی ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما دے. پروردگار جتنے شیعان حیدر کریر محفل میں کرار محفل میں شریک ہیں اور وہ مومنین جو تشریف نہیں لا سکے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما. پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. پروردگار جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. جتنے مقروض ہیں ان کا قرض ادا غیب سے فرما. پروردگار جتنے غریب ہیں پروردگار سب کو توانا اور تونگر فرما. پروردگار جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے. جتنے صاحب روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے. پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، وطن میں ہوں، وطن سے دور ہوں، سب کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی محافظت فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم زیادہ دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھیے گا مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض منیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد
أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد منصراني فإنكما ناصر يا مولانا يا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة الابن الحسن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا تواب وتمتعه فيها طويلا اللهم صل ہم اس محفل کو انشاءاللہ ان سال کے منتظر کرتے ہیں اور بارگاہ پروردگار میں دعا ہے پروردگار یہ واسطہ آج کے پیدا ہونے والے مولود کا ہمیں اتنی توفیق دے کہ اگلے سال اس محفل کو ہم اس سے اچھے پیمانے پر منعقد کریں اور گلے ملے سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم Ali